پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ اللیلی، اور رات میں سے، فَتَہَجَّدْ بِهِ، پس آپ تہجد پڑھیں ساتھ اس کے، یعنی ساتھ اس قرآن کے، نافلۃ لک، نفل ہیں، زائد ہیں آپ کے لیے، یعنی فرض کے علاوہ یہ نماز زائد ہے۔ عسیٰ، امید ہے، ان یہ کہ یبعثک، پہنچا دے گا آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ربک، آپ کا رب، مقام محمودہ، مقام محمود پر، یعنی دن کی عبادت کے ساتھ ساتھ رات کو اٹھنے سے اور عبادت کرنے سے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے گا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اور رات کے کچھ حصے میں پھر آپ اس کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ بیدار رہیے، اس حال میں کہ یہ آپ کے لیے ایکسٹرا عبادت ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ تو 5 نمازوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ علماء کے نزدیک واجب کی گئی تھی کہ آپ کے درجات بلند ہوں، ورنہ آپ کے اگلے پچھلے سبھی گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ تو 5 وقت کی نماز اور نوافل کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچائے گا۔ یہاں جو فتحجد کا لفظ ہے، ہا جیم دال سے ہے۔ حجود کے اصل معنی رات کو سونا، لیکن باب تفاعل میں جانے سے اس میں تجنب کے معنی پیدا ہو گئے۔ اس طرح تہجد کے معنی سونے سے بچنا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور متہجد وہ ہوگا جو رات کو سونے سے بچا اور قیام کیا، ٹھیک ہے۔ رات کو سو کر اٹھیں اور نماز پڑھیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بسا اوقات کچھ لوگوں کی ایسی ڈیوٹیز ہوتی ہیں کہ وہ رات کو سو نہیں سکتے، مثلاً ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اسی طرح سے واچ مین ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں، تو جو سو نہ سکے تو وہ بھی تہجد پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس لفظ میں دونوں ہی معنی آتے ہیں۔ اصل معنی کیا ہے؟ رات کو سونا اور پھر سو کر اٹھنا اور پھر عبادت کرنا، لیکن یہ کہ اگر کوئی رات کو سو ہی نہ سکا کسی بھی وجہ سے تو پھر بھی وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب جیسے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ تہجد پڑھیں گے اور آپ قرآن کی اس میں قرات کریں گے اور یہ آپ کے لیے نافلہ ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ ایک زائد فرض ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد بھی 5 نمازوں کی طرح فرض تھی، البتہ امت کے لیے تہجد کی نماز فرض نہیں، یعنی نفل ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نافلتاً زائد کا مطلب یہ ہے کہ یہ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع درجات کے لیے زائد چیز ہے، کیونکہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے، تو obviously گناہوں کی معافی کے لیے تو تہجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھیں گے، کس کے لیے پڑھیں گے؟ درجات کی بلندی کے لیے پڑھیں گے، جبکہ امتیوں کے لیے یہ ایکسٹرا نیک عمل ہے، یعنی امت کے لوگ جب تہجد پڑھیں گے تو obviously بہت بڑی نیکی ان کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی اور گناہوں کی بخشش کا سبب بھی ہے۔ اور پھر یہ کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نافلتاً نافلہ ہی ہے، یعنی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، ٹھیک ہے، یعنی دونوں پر ہی یہ نفل عبادت ہے۔ یہ ایک زائد عبادت ہے جس کی فضیلت یقیناً بہت ہے اور اللہ تعالیٰ اس عبادت سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ خیر، اب اگر علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی تو بہت سارے اوتھینٹک علماء اس بات کی طرف ہیں، اور کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نفل عبادت تھی، لیکن اس بات کی شیورٹی ضرور ہے کہ امت پر یہ نفل ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، بڑی ترغیب دلائی گئی ہے، بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تہجد کی نماز کے حوالے سے امت کو جو تلقین کی گئی ہے کہ یہ اتنی بہترین نفل عبادت ہے اور اس کی فضیلت پر بہت ساری احادیث آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے
اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ اور مزید گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے تو اس حدیث میں تہجد پڑھنے کے 4 فائدے بتائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ کہ یہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، یعنی اگر تم ان کے راستے پر چلو گے تو آبویسلی انہی میں ہی کاؤنٹ ہوگے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صالح ہونے کی نشانی ہے اگر آپ تہجد گزار ہیں تو، ٹھیک ہے؟ پھر دوسرا فائدہ، تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو فرائض سے اوپر اٹھ کر زندگی جینی پڑے گی، یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ آپ کو نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہوگا۔ پھر تیسرا فائدہ یہ ہے کہ گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے، یعنی جو گناہ ہم اپنے نامہ اعمال میں لکھوا چکے ہیں ان کو یہ تہجد مٹاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ مزید گناہوں سے بچنے کا بھی سبب ہے، یعنی آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ تہجد گزار ہوتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کی زندگی پیور ہوتی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سبھی گناہ معاف کر دیے گئے تھے، آپ کے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنے کا انداز تھا۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، یعنی آپ کے پاؤں پر سویلنگ ہو جاتی تھی۔ میں عرض کرتی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف فرما دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اے عائشہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا اظہار کیا نا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے نبوت دی، مغفرت کی دولت دی اور بے شمار نعمتوں سے نوازا، تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر یہ کہ رات کی نماز انشاءاللہ تعالی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات کو اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اگر یہ کام کرو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث مستدرک حاکم میں بھی آتی ہے، ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، ترمذی میں بھی آتی ہے، یعنی بہت زیادہ کثرت سے یہ روایت ملتی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے تو سب سے پہلا کام سلام کو پھیلاؤ، بہت زیادہ کثرت سے سلام کریں، کیونکہ جب آپ ایک سلام کرتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ 30 نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں لکھ لیتے ہیں الحمدللہ، اور ایسی کئی نیکیاں آپ دن بھر میں اپنے نامہ اعمال میں لکھ سکتے ہیں جب آپ سلام کو عام کریں گے۔ اور پھر یہ کہ کھانا کھلاؤ، اگر آپ کے گھر میں آپ کی ذمہ داری کسی بھی اعتبار سے کھانا کھلانے کی ہے تو بہت شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے کام دیا ہے الحمدللہ۔ بے شک وہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے کام کے ساتھ جوڑ دیا ہے جو انشاءاللہ آپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ پھر یہ کہ صلہ رحمی کرو، آپس میں مل جل کر رہو، اور صلہ رحمی کے بارے میں تو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے آپ اس کے ساتھ جڑ کر رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو اچھائی کا بدلہ اچھائی کی صورت میں دینا ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے کہ جو کاٹے اس سے جڑو، اور یہ بہت مشکل کام ہے، اسی لیے اس کا اجر جنت ہے۔ اور پھر یہ کہ رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی گھر میں ماحول بنا ہوا ہے کہ سب لوگ سو رہے ہیں لیکن آپ اٹھ رہے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ یہ ایک مشکل عبادت ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تہجد کی نماز ایک ڈیفیکلٹ عبادت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند بھی اسی لیے ہی ہے، کیونکہ نوافل جو ہے نا وہ انسان دل کی خوشی سے کرتا ہے۔ فرض تو آپ کو اینی ہاؤ پورے کرنے ہی ہیں کیونکہ آپ پر لازم کیے گئے ہیں، آپ پورا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی حضور بڑی سخت جواب دہی ہے، لیکن نوافل کو آپ پر کمپلسری نہیں کیا گیا، دل کی خوشی کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ تو جب آپ خوشی سے کھڑے ہوتے ہیں نا اپنے گرم بستر کو چھوڑ کے، اور گھر والے سارے سو رہے ہیں، یعنی گھر میں ماحول تو ایسا بنا ہوا ہے نا کہ سب سو رہے ہیں لیکن آپ اٹھ رہے ہیں، تو جب آپ اتنی مشقت والی عبادت کریں گے
تو obviously پھر آپ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوں گے. یہ جو سلامتی کے ساتھ داخل ہونا ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی آپ کو کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے کے لیے. پھر یہ کہ جو راتوں کو قیام کرے نا وہ قابل رشک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 قسم کے آدمی ہی قابل رشک ہیں، یعنی 2 طرح کے لوگوں پر ہی آپ رشک کر سکتے ہیں. ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور وہ اس کے ساتھ دن اور رات کے اوقات میں قیام کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ اسے دن اور رات کے اوقات میں خرچ کرتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. آپ کو ماشاءاللہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے آتا ہے الحمدللہ. اب تو آپ ماشاءاللہ 15ویں پارے پر ہیں. قرآن کا آپ نے بہت سارا حصہ تجوید کے ساتھ پڑھ لیا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو تہجد کی نماز کو قرآن کے ساتھ مزین کر سکتے ہیں. نماز کی نیت باندھیں اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن اٹھا کے آپ جہاں سے بھی پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اتنا زیادہ آپ کو سکون ملے گا. اور یہ ان لوگوں میں شمولیت ہے کہ جن کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابل رشک لوگ ہیں یہ. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنا مال بھی عطا کرے کہ ہم دن رات کے اوقات میں اس کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارا رب جو بابرکت اور بلند و بالا ہے، جب ہر رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو وہ آسمان دنیا کی طرف تشریف لاتا ہے. پھر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب دیکھیں تو 5 نمازوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتے ہیں کہ آؤ میری طرف، اور تہجد کے ٹائم پر خود اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اناؤنسمنٹ پر اناؤنسمنٹ کیے جا رہے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں. ہم کتنے جتن کرتے ہیں، کتنے لوگوں سے نسخے پوچھتے ہیں، وظیفے پوچھتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے. اگر ہمارے کچھ کام رکے ہوئے ہیں اور اگر ہمارے لیے زندگی میں کچھ مشکلات ہیں تو اٹھے نہ تہجد کے ٹائم پر اور مانگی نہ اللہ تعالیٰ سے. پھر اللہ تعالیٰ جو خود کہتا ہے کہ میں دعاؤں کو قبول کروں گا، کیسے وہ ہمیں خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں. ہم ڈیلی بیسس پر اپنے نامہ اعمال کو صاف کروا سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ خود آفر کر رہے ہیں، اور یہ علل اعلان آفر ہے، کوئی چھپی ہوئی آفر بھی نہیں ہے، سبھی کے لیے آفر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنے کے لیے خود آسمان دنیا پر آتے ہیں، اور اگر اس ٹائم کو ہم مس کر دیں تو پھر ہمارا ہی لاس ہے. اور کیا ضروری ہے کہ کوئی پرابلم آئے تبھی ہم تہجد گزار ہوں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکرانے کے لیے تہجد نہیں پڑھ سکتے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں؟ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے یہ نعمت دی، وہ نعمت دی، اللہ تیرا شکر ہے. ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں نا موقع کہ ہم کون سے ایسے الفاظوں سے اللہ کا شکر ادا کریں. نہیں ہے کوئی پرابلم، الحمدللہ زندگی روٹین پر چل رہی ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے تہجد پڑھیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت لمبی لمبی تہجد سے ابتدا کریں، آپ مختصر تہجد سے ابتدا تو کریں. فجر سے اگر آپ 20 منٹ پہلے بھی اٹھ جاتے ہیں، تسلی سے وضو کرتے ہیں، پھر آپ اس کے بعد 2 رکعت نماز ہلکی پھلکی، بے شک، کیونکہ ابتدا میں اگر آپ کو مشکل ہو رہا ہے اٹھنا، مشکل ہو رہا ہے نماز پڑھنا، تو آپ ہلکی پھلکی عبادت کے ساتھ ابتدا تو کریں. پھر آپ کچھ ماہ ہلکی پھلکی عبادت کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کریں. پھر جب آپ اٹھنے کے عادی ہو جائیں اور پھر آپ کو ایسا لگے کہ ہاں میں 2 رکعت کمفرٹیبلی پڑھ لیتی ہوں، تو پھر آپ 4 کر دیں، یا پھر ان 2 رکعت میں ہی آپ قرات کا اضافہ کر دیں. گریجولی آپ اپنے آپ کو گرو کریں تاکہ آپ اتنی بہترین عبادت کو مس نہ کریں. وہ جو کالم بنایا نا آپ نے، اس میں اگر آپ تہجد کا کالم بھی ایڈ کر دیں، دیکھیں نو ڈاؤٹ ہوم ورک جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس میں یقین مانیں ہمارا ہی فائدہ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ خود سے پلانر مینٹین کریں گے نا، تو آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا ہی پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور دیکھیں اللہ کی کیسی مدد آتی ہے، کیونکہ آپ اور میں تو صرف نیت کرتے ہیں نا، نیک عمل کی توفیق دیتا کون ہے؟ اگر ہم رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس نیک عمل کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دینے والا ہے.
لیکن جب ہمارا ارادہ ہوتا ہے نا، آپ یقین مانیں اگر آپ 1 گھنٹے پہلے بھی سوئے ہیں نا، اللہ آپ کو اٹھائے گا. لیکن یہ کہ اٹھنے کی ہماری نیت ہو. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر ہم یہ موقع مس کرتے ہیں تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہے. اور دن بھر میں ہم یہ کوششیں کر رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو راضی کریں. ٹھیک ہے، آپ فرائض کی زندگی جیتے ہیں، نو ڈاؤٹ، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی. لیکن یہ کہ آپ اگر جنت کی بلند درجات چاہتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا قرب پانا چاہتے ہیں، تو آپ کو تہجد کے لیے اٹھنا ہی پڑے گا. یہ ایک ایکسٹرا عبادت ہے. فرائض سے اوپر اٹھ کر جینے کا جو مزہ ہے نا، جب آپ اس کو لینے لگیں گے تو جب آپ کی تہجد مس ہوگی نا، آپ یقین کریں دل میں تکلیف محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آج یہ تہجد میری مس ہو گئی ہے. آپ اپنے کرم سے پریزنٹ لگا دیں. آپ کی اتنی بہترین عادت بن جائے گی کہ جب کبھی آپ کی تہجد مس ہوگی آپ کے دل کو تکلیف ہوگی اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یا اللہ میری تہجد مس نہ ہو آئندہ. تو دیکھیے یہ تڑپ ہمارے دل میں ہوگی تو ہم کچھ کر سکیں گے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں میں اس کو شامل کر دے گا. آپ یقین کریں جب تہجد کی نیت کریں گے نا، آپ کی دعائیں اس اعتبار سے ہوں گی اللہ تعالیٰ مجھے تہجد کے لیے اٹھانا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کوشش کریں گے کہ ہم تہجد کو پڑھیں. پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو obviously پورا سال ہی تہجد پڑھتے تھے. اس بارے میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیا کیفیت تھی. تو انہوں نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور اس کے علاوہ باقی تمام مہینوں میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی 8 رکعت آپ کی تہجد ہوتی تھی اور 3 وتر آپ پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. پھر یہ کہ آپ تہجد شروع کریں تو جیسے کہ میں آپ سے بھی ذکر کر رہی تھی کہ اس کو پھر کنٹینیو بھی کرنا ہے اور آپ چھوٹے ٹارگٹ سے اس کو شروع کریں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ حدیثیں پڑھ کر ایک دم جوش میں آ جائیں اور آپ کہیں میں نے بس اب کل سے تہجد شروع کرنی ہے اور میں تو 2 بجے اٹھ جاؤں گی اور میں 2 گھنٹے تہجد پڑھوں گی اور پھر اس کے بعد میں فجر پڑھوں گی اور پھر میں اذکار کروں گی اور پھر میں اشراق پڑھوں گی اور پھر میں سوں گی یا میں فردر اپنے دوسرے کام کروں گی. تو ممکن ہے کہ آپ اس کو 2 دن 4 دن اور 1 ہفتہ کر پائیں، پھر آپ کا جوش ختم اور آپ کی عبادت بھی ادھر ادھر ہو جائے گی. تو گریجولی خود کو جو ہے وہ اپ گریڈ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ کوئی عبادت شروع کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایکسیپٹیبل کب ہوتی ہے؟ جب آپ اس کو استقامت کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ استقامت والے عمل کو ہی قبول کرتا ہے خواہ وہ تھوڑا ہو. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ اے عبداللہ تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ رات کو قیام کرتا تھا مگر اس کے بعد اس نے اسے چھوڑ دیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب یہ جو صحابی تھے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ تہجد پڑھا کرتے تھے اور پھر ہو سکتا ہے کہ ان سے مس ہونا شروع ہو گئی ہو. اس بارے میں کچھ کنفرم نہیں پتہ چلتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی، اے عبداللہ تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ رات کو قیام کرتا تھا، یعنی اس نے تہجد پڑھنا شروع کی تھی مگر بعد میں اس نے اسے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، تو ہم نے جو ہے وہ گریجولی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر یہ کہ اگر ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو تہجد کے لیے اٹھاتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی بشارت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھا، پھر نماز یعنی تہجد پڑھی اور اپنی بیوی کو جگایا، پھر اس نے بھی نماز پڑھی. پھر اگر بیوی نیند کے غلبے کی وجہ سے نہ جاگی تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھی، پھر نماز یعنی تہجد پڑھی اور اپنے شوہر کو جگایا، پھر اس نے بھی نماز پڑھی. یعنی بہت کمفرٹیبلی شوہر اٹھ گیا، اس نے نماز پڑھی. پھر اگر شوہر نیند کے غلبے کی وجہ سے نہ جاگا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو دیکھیں یہ ہے محبت کا اظہار کہ ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کو نیکی میں آگے بڑھائیں. اس طریقے سے آپ اسے اٹھا سکتے ہیں جس سے آپ کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو، تبھی وہ اس کو برداشت کر سکے گا. اب یہ ہے کہ آپ پانی کی چھینٹیں مارنے سے پہلے لائٹ آن کر سکتے ہیں
ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا ہلا جلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ تھوڑا بہت کلام کر سکتے ہیں, اور تہجد کی فضیلت کے حوالے سے کوئی بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ مطلب ایک حد الامکان کوشش کرنی ہے اپنے زوج کو اٹھانے کی, تاکہ اگر ہم نیکی میں آگے بڑھے ہیں تو وہ بھی آگے بڑھے. اور یہ محبت کا اظہار ہے, ٹھیک ہے نا. ہم محبت کے اظہار کے لیے بہت سارے طریقے اپناتے ہیں نا, تو یہ طریقہ محبت کے اظہار کا اور دل سے محبت کے اظہار کا ہے. پھر یہ کہ آپ جہاں اپنے شوہر کے لیے یا شوہر بیوی کے لیے یہ چاہتا ہے کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھیں, اسی طرح سے ہم اپنی اولاد کے لیے بھی چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں تہجد کے لیے, ٹھیک ہے نا. اور اگر بچے اٹھتے ہوں تو وہ اپنے پیرنٹس کو اٹھائیں. اسی طرح سے آپ کے جو دوست ہیں, آپ کمٹ کر سکتے ہیں کہ میں تمہیں تہجد کے لیے اٹھاؤں گی کیونکہ میں بھی اٹھتی ہوں, یا پھر تم اٹھتی ہو تو تم مجھے اٹھا دینا. یعنی ایک دوسرے سے اس طرح سے آپ کمٹمنٹ کریں. اور جن دوستیوں کی بنیاد میں اللہ تعالیٰ ہیں, obviously وہ دنیا میں بھی قائم رہیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بھی قائم رہیں گی. اور جن محبتوں کی بنیاد میں اللہ تعالیٰ ہیں, وہ محبتیں دنیا میں بھی قائم رہیں گی اور کل قیامت کے دن بھی قائم رہیں گی. اور آپ کو پتہ ہے نا, اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کا اجر قیامت کے دن کیا ہے؟ اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. کیونکہ آپ نے اکیلے آگے بڑھنا نہیں چاہا نا, آپ خود بھی آگے بڑھے اور آپ دوسروں کو بھی آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان سوتا ہے نا تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ تہجد کے لیے نہ اٹھے, وہ فجر کے لیے نہ اٹھے, ٹھیک ہے. پہل تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ تہجد تو اس کی مس ہو ہی, پھر وہ دوسری کوشش یہ کرے گا کہ فجر بھی اس کی مس ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے اور ہر گرہ کے ساتھ کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے, تو سویا رہ. پھر اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے, اور اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے, اور اگر نماز پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے, اور وہ شادمان اور پاک نفس ہو کر صبح کرتا ہے, ورنہ اس کی صبح خبیث اور سست نفس کے ساتھ ہوتی ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ابھی ہم نے کچھ آیتوں پہلے شیطان کے بارے میں پڑھا. دیکھیں, شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے, وہ ہمیں ہر ٹائم پر بہکانے کی کوشش کرے گا. جب ہم سو جاتے ہیں نا تب بھی بڑا ایکٹیو ہے. شیطان سے اگر ہم یہ چیز سیکھ لیں نا کہ اپنے کام کے ساتھ کمیٹڈ رہنا ہے, اپنے کاموں کو ایکٹیولی کرنا ہے, تو بھی ہمارے لیے اچھا ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے کتنا ایکٹیو ہے, سو رہے ہیں ہم اور یہ گرہوں پر گرہیں لگائے جا رہا ہے تاکہ ہم اٹھ نہ سکیں. لیکن جیسے ہی آپ اٹھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, ایک گرہ کھل جاتی ہے, وہ نوٹ کھل گئی. لیکن ابھی بھی 2 نوٹس باقی ہیں. دوسری نوٹ تبھی کھلے گی کیونکہ آپ دیکھیے جب آپ اٹھ کر دعا بھی پڑھتے ہیں نا تو بھی آپ کو سستی ہو رہی ہوتی ہے, آپ کا دل چاہتا ہے آپ سو جائیں, لیکن آپ تحری کے ساتھ اٹھتے ہیں اور آپ وضو کر لیتے ہیں. اور پھر جب آپ سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں تو اور اجر ملٹیپل ہو جاتا ہے. دوسری گرہ بھی کھل گئی, لیکن تیسری گرہ ابھی بھی باقی ہے, اور وہ کب کھلے گی؟ جب آپ نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہیں گے, اللہ اکبر, وہ گرہ بھی کھل گئی. وہ ساری جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو گئیں. اب تھرو آؤٹ دا ڈے آپ کو شیطان کیپچر نہیں کر سکے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ تہجد پڑھتے ہیں, آپ فجر پڑھتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کی سیکیورٹی میں چلے جاتے ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث بھی بیان کی, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم تہجد پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے. دیکھیں, تہجد شرعاً وہ نماز ہے جو رات کو سونے کے بعد طلوع فجر سے پہلے رات کے کسی بھی حصے میں نصف شب کے بعد, کیونکہ نصف شب تک تو عشاء کا ٹائم ہوتا ہے نا, نصف شب کے بعد آپ ادا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور تہجد قرب الہی کا ذریعہ ہے, اور ہم اگر اللہ تعالیٰ کی یہ والی اسپیشل عبادت کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب کرتے ہیں. اور یہ عبادت ایسی ہے جو obviously بڑی افضل ہے. تہجد کی جو نماز ہے نا بڑی افضل ہے. اس کو آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کے لیے خود کو تیار نہ کریں. آپ تب تک اس کو نہیں پڑھ سکیں گے. آپ کو مینٹلی پریپیئر ہونا پڑے گا, آپ کو خود کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہوگا, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی
کہ نیند اور بھوک کو ہم جتنا بڑھائیں گے نا وہ اتنی بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنا ہی ہم اس کو کنٹرول کریں گے نا اتنا ہی یہ کنٹرول ہو جائے گی. یعنی نیند کو اور بھوک کو آپ خود سے مینیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. روزہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے. اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں کتنے گھنٹے آپ بھوکے رہ جاتے ہیں. اور آج کل تو لوگ ایسی ڈائٹ بھی کرتے ہیں کہ جی ہم اتنے گھنٹے بھوکے رہیں گے اور پھر اس کے بعد ہی ہم کھائیں گے، اور باقاعدہ انہوں نے اپنے موبائل میں ٹائمر سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے. تو انسان کی جو نیند ہے اور بھوک ہے اس کو وہ مینیج کر سکتا ہے. اسی طرح سے آپ اپنے سونے کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اٹھنا ہے تو آپ اٹھیں گے، لیکن اگر آپ کے اٹھنے میں ذرا سا بھی ضعف ہوا، سستی ہوئی، تو پھر آپ کو کوئی نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، یہ اتنی اسپیشل عبادت ہے، اور آبویسلی اس کے لیے ڈیفیکلٹی اللہ نے رکھی بھی ہے تاکہ جو بھی تہجد کو اٹھے گا تو اس کو اپنا نفس کنٹرول کرنے میں یہ عبادت مددگار ہوگی. کیونکہ آسان تو نہیں ہے. سارے گھر والے سو رہے ہیں، آپ کو اٹھنا ہے، آپ اٹھ کے پھر وضو کر رہے ہیں اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اور پھر آپ کو اس کے بعد فجر بھی پڑھنی ہے، اور فجر کے بعد آپ کو اذکار کرنے ہیں، پھر صبح کے اذکار کرنے ہیں، پھر آپ اگر اشراق بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ایک طویل عبادت کا آپ نے ذمہ اٹھایا ہوا ہے نا. تو آبویسلی ایک ٹف جاب ہے، لیکن اگر آپ اس کے لیے مینٹلی پریپیئر ہیں تو آپ کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور دیکھیے مستقل مزاجی کے لیے کوئی بھی کام اگر 6 ہفتے آپ کر لیتے ہیں نا تو بس پھر وہ آپ کی عادت بن جائے گی. ٹھیک ہے. نفس اس کا عادی ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ بتدریج اپنے اندر تبدیلی لائیں گے تو یہ ریلائبل ہوگی، یعنی آپ اس میں استقامت اختیار کر سکیں گے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اگر آپ سو کر اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں نا تو یہ آپ کے نفس کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہوگی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم تہجد پڑھیں، اور اس کے لیے اگر آپ نے رات کا قیام 100 آیات کے برابر کیا نا تو آپ غافلوں میں نہیں لکھے جائیں گے. حدیث کے مطابق یہ بات بھی آتی ہے. اور اس کو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تہجد کی، کیونکہ آپ نے منیمم ٹاسک سے اپنے آپ کو شروع کیا ہے، ابتدا کی ہے، تو صورتحال میں آپ نے پہلی رکعت میں 40-50 آیتیں پڑھ لی. اور اگر آپ قرآن کو کھول کر پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ بہت ہی آسان تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو آپ 10 بار سورہ اخلاص ایک رکعت میں پڑھ لیں تو آپ کی 40 آیتیں ہو جاتی ہیں. اور 1-2 اور چھوٹی صورتیں آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی 50 آیتیں ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح سے دوسری رکعت میں بھی اگر آپ 50 آیتوں کی تلاوت کا اہتمام کر لیتے ہیں، 100 آیات اگر آپ نے پڑھ لی نا تو آپ غافلوں میں شمار نہیں ہوں گے. اور اگر آپ غافل نہیں ہیں تو obviously آپ باشعور انسان ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی روٹین ہے نا پورے دن کی، اس میں عبادتیں اس طریقے سے کمفرٹیبلی سیٹ ہوں گی، آپ اتنے کمفرٹیبل ہوں گے اپنی عبادتوں میں، اور آپ عبادتوں کا وہ لطف اور حلاوت محسوس کریں گے کہ وہ نوٹسیبل ہوگا. آپ خود اس کو نوٹس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ، امید ہے، ان یہ کہ یبعثک پہنچا دے گا آپ کو ربک آپ کا رب مقام محمودہ، مقام محمود پر. مقام محمودہ سے 3 مرادیں ہیں. پہلی مراد جنت میں ایک بلند مقام ہے جس کا نام ہی مقام محمود ہے، اور یہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یعنی جواب دے اور پھر اذان ختم ہونے پر یہ دعا پڑھے، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. اے اللہ اس پوری پکار یعنی اذان کے اور قیامت تک قائم رہنے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود میں پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ایک بلند مقام عطا کیا جائے گا جس کا نام مقام محمود ہے. اس سے مراد شفاعت کا مقام ہے جہاں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کرنے لگیں گے. ٹھیک ہے جی. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کریں گے. اس دن ساری مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے گی اور اپنے خالق اور مالک کی حمد بیان کرے گی.
ٹھیک ہے. پھر یہ کہ اس سے مراد ایسا مقام اور رتبہ اور تعریف ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں عطا فرمایا. obviously نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو ایسا مقام اور مرتبہ اور ایسی تعریف عطا کی ہے جو قیامت تک جاری رہے گی. جیسے کہ آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ درود ابراہیمی کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا ہے. پھر اسی طرح سے جیسی اذان ختم ہوتی ہے تو ہم درود پاک پڑھتے ہیں. تو پوری دنیا میں آپ دیکھیے مختلف اوقات پر اذانیں ہوتی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے نماز میں درود پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور ویسے بھی لوگ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ تعریف ہے یہ دنیا میں قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قربانیوں کے نتیجے میں عطا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ فرض اور نفل نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے رہیں تاکہ قیامت کے دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کریں. اس دن ساری مخلوق آپ کی تعریف کرے گی اور اپنے خالق اور مالک کی حمد بیان کرے گی. ایک روایت بھی آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت کریں گے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سب لوگ گھٹنوں کے بل ہوں گے اور ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی، اور سب لوگ اپنے اپنے نبی سے کہیں گے کہ اے فلاں شفاعت کر، اے فلاں شفاعت کر، حتیٰ کہ شفاعت کا معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گا. اور یہی وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی سب سے ٹاپ مرتبہ جو قیامت کے دن ملے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، اور وہ جو بلند ترین مقام ہے نا، اس مقام کا نام کیا ہے؟ مقام محمود. اور یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے. اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا.